انجم بلال آپ کے ساتھ، اور آج ہم بات کر رہے تھے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اویس نام ہے، عامر کے بیٹے ہیں، مراد قبیلہ ہے، قرن ان کی شاخ ہے اور یمن ان کی رہائش گاہ تھی۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی اتنی خدمت کی تھی کہ وہ آسمانوں تک پہنچی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تمہارے دور میں ایک شخص ہوگا جس کا نام ہوگا اویس بن عامر، درمیانہ خط، رنگ کالا، جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ ایسے بیان کیا جیسے سامنے دیکھ رہے ہوں۔ وہ آئیں گے، جب وہ آئیں تو دونوں نے اس سے دعا کروانی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ تو امت کو پیغام پہنچانا ہے اللہ کے نبی کا اور اللہ کا کہ ماں کا کیا مقام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اویس سے دعا کروائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، علی، اویس نے اپنی ماں کی اس قدر خدمت کی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو خالی نہیں جانے دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 10 سال خلیفہ رہے، 10 سال حج کیا، لیکن انہیں اویس نہ ملے۔ ایک دن سارے حاجیوں کو اکٹھا کر لیا اور کہا تم حاجی کھڑے ہو جاؤ۔ آپ کے حکم پر تمام حاجی کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا سب بیٹھ جاؤ، صرف یمن والے کھڑے رہو، تو سب بیٹھ گئے اور یمن والے کھڑے رہے۔ پھر کہا کہ یمن والے سارے بیٹھ جاؤ، صرف مراد قبیلہ کھڑا رہے۔ پھر کہا مراد والے سب بیٹھ جاؤ، صرف قرن والے کھڑے رہو، تو مراد قبیلے والے بیٹھ گئے، صرف ایک آدمی بچا۔ اور حضرت عمر نے کہا کہ تم قرنی ہو؟ تو اس شخص نے کہا ہاں میں قرنی ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اویس کو جانتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں، میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے تو تیرا دماغ صحیح نہیں لگ رہا۔ آپ نے پوچھا کدھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آیا ہوا ہے۔ پوچھا کہاں گیا ہے؟ تو اس نے کہا وہ عرفات گیا ہے اونٹ چڑھانے۔ آپ نے حضرت علی کو ساتھ لیا اور عرفات کی دوڑ لگا دی۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں اور اونٹ چاروں جانب چڑھ رہے ہیں۔ یہ آ کر بیٹھ گئے اور اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضرت اویس نے محسوس کیا کہ 2 آدمی آ گئے ہیں تو انہوں نے نماز مختصر کر دی۔ سلام پھیرا تو حضرت عمر نے پوچھا کون ہو بھائی؟ تو کہا جی میں مزدور ہوں، اسے خبر نہیں کہ یہ کون ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ تو اویس قرنی نے کہا میرا نام اللہ کا بندہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، تیری ماں نے تیرا کیا نام رکھا ہے؟ تو حضرت اویس نے کہا آپ کون ہیں؟ میرا انٹرویو کرنے والے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں اور میں ہوں علی ابن طالب۔ حضرت اویس کا یہ سننا تھا کہ وہ کانپنے لگے۔ کہا کہ جی میں معافی چاہتا ہوں، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں تھا، میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا تو ہی اویس ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ہی اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ہاتھ اٹھا اور ہمارے لیے دعا کر۔ وہ رونے لگے اور کہا میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں نوکر، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عمر اور علی جیسی ہستیوں کے لیے حضرت اویس کے ہاتھ اٹھوائیں۔ کس لیے؟ اس کے پیچھے جہاد نہیں تھا، تبلیغ نہیں تھی، تصوف نہیں ہے اس کے پیچھے ماں کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس قرنی بھی چلیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ باقیوں کو جانے دو اور اویس کو روک لو۔ اس وقت حضرت اویس قرنی پریشان ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ آپ نے مجھے دروازے پہ کیوں روک لیا؟ مجھ سے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پیچھے دیکھو۔ جب پیچھے دیکھیں گے تو پیچھے کروڑوں اربوں کی تعداد میں جہنم میں کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت اللہ فرمائے گا اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت کچھ کیا ہے، ماں کی خدمت۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ساری حدیثیں اور سارے جو واقعات ہیں یہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی نے کوئی جنگیں نہیں لڑی تھیں، کوئی پہاڑ نہیں سر کیے تھے،
کوئی سمندر نہیں انہوں نے پار کیے تھے، انہوں نے ماں کی خدمت کی تھی، اور ایسی کی تھی کہ اللہ نے اسے قبول فرمایا، اور اللہ کو وہ اتنی پسند آئی، حالانکہ وہ کوئی نبی نہیں تھے، وہ کوئی مطلب صحابی نہیں تھے، وہ کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں تھے، وہ ایک عام سے انسان تھے، لیکن ان کا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر صحابہ کرام سے کیا۔ سوچیں آپ کہ اس ایک عمل نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ ان کا ذکر آسمانوں پہ ہوتا تھا، ان کی طفیل اربوں جہنمیوں کو اللہ معاف فرمائے گا، صرف ایک وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ماں کی دل سے خدمت کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق دے اپنے والدین کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ ہمیں بھی اس قابل سمجھے اور اس قابل بنائے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی خدمت کر سکیں۔